السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہی ٹی وی۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین مولانا عاطر صدیقی صاحب، جنہوں نے دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد قانون کی دنیا میں قدم رکھا۔ مولانا، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل پہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی تعلیمی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے حفظ، عالمیت اور قرات مکمل کرنے کے بعد لاء کی طرف کیسے آئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حفظ کا تعلیمی سلسلہ ہے وہ مدرسہ تجوید القرآن مالیگاؤں جی، مالدہ شیوار سے ہے۔ شعبہ حفظ مکمل وہاں سے کیا ہے، 10ویں وہیں سے کی ہے۔ اچھا، اور اس میں سب سے بہت بڑا ہاتھ جو ہے حضرت مولانا غلام استانوی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ ادارہ حضرت کی زیر سرپرستی تھا۔ وہاں نظام تھا صبح مدرسہ پڑھنا ہے، دوپہر میں اسکول پڑھنا ہے، ماشاءاللہ۔ تو شروع سے یہ ایک سلسلہ چلتا رہا میرا۔ جی، 10ویں مکمل کرنے کے بعد پھر عالمیت میں جب میں گیا تو عالمیت میں نے دیوبند سے ماد ملت میں 1 سال پڑھا، پھر دیوبند چلا گیا۔ دیوبند سے پڑھتے ہوئے میں نے 12ویں یہاں کیا تھا، اور اس کے بعد عالمیت مکمل کیا، تعلیم موقوف ہو گئی۔ واپسی فراغت کے بعد میں گھر آیا تو چیزیں جو حالات سامنے تھے ہمارے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو پڑھائی ہم نے عصری علوم کی حاصل کی تھی، ہمارے اساتذہ کا جو مقصد تھا، وہ کم از کم اس کو ہم عملی جامہ پہنا دیں۔ جی، تو اسی نیت کے ساتھ میں نے عصری علوم میں پھر آگے کنٹینیو کیا، ماشاءاللہ۔ لیکن کوئی گائیڈینس نہیں تھا، کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ چلنا کہاں ہے، کیسے چلنا ہے؟ 12ویں کے بعد کرنا کیا ہے۔ ہمارا المیہ یہی تھا جی، کہ کوئی بتانے والا ہی نہیں، کیا کرے، کیسے کریں، کتنا پڑھے، کہاں تک پڑھے، اور کون سی پڑھائی ہمارے لیے آگے فائدے مند ثابت ہوگی۔ تو چند ایک لوگوں کے مشورے سے پھر BA کیا، پھر MA کیا، لیکن وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بعد میرا کیا اسکوپ ہے۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ جمعیت علماء ہند مہاراشٹرا سے جڑا، اور مدرسے کے زندگی میں بھی ہم نے دیکھا ہی تھا جمعیت کی خدمات کے متعلق، مرحوم گلزار اعظمی صاحب کے متعلق، جی، ان کے خدمات کے متعلق، حضرت شیخ حضرت الاستاذ حضرت مولانا سید ارشد منیر دامت برکاتہم آپ کی خدمات، حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب کی خدمات، اور اسی طرح تمام کارکنان و خدام جو جمعیت سے وابستہ ہیں ان کی خدمات۔ تو ایک طلب سی تھی کہ یار اس میں جڑے، کچھ کیا جائے اس میں جڑ کے، کیونکہ کسی پلیٹ فارم کو بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا، صحیح بات۔ اور اس کے پیچھے تو ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں۔ چنانچہ اس سے ان کی جو وہ سرگرمی ہے جو مظلوم اور بے قصور نوجوانوں اور مسلمانوں کو جو وہ لوگ جیلوں سے چھڑاتے ہیں، جی، ٹرائل چلتا ہے، باضابطہ کیس لڑتے ہیں، قانونی خدمات مہیا کرتے ہیں، تو اس میں مجھے بڑی دلچسپی آئی۔ تو گویا کہ جمعیت کے جو کارکنان ہیں جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، انہوں نے مجھے متاثر اس کیا آپ کو؟ پلیٹ فارم پہ لانے کا اہم وجہ وہی ہے، ماشاءاللہ، اصل جو وجہ ہے وہ وہی۔ وہی۔ والد صاحب کی خواہش بھی تھی اور بچپن سے ایک امنگ بھی تھی، لیکن کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس وے سے ہم لاء میں جائیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ لاء مطلب بڑا مشکل کام ہے، جی، لیکن الحمدللہ پھر اس کو کنٹینیو کیا۔ MA کے بیس پہ میں نے ایڈمیشن لیا، اور ابھی میں ممبئی یونیورسٹی کے 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ممبئی یونیورسٹی سے افیلیٹیڈ ہے بورے ولی میں سینٹ راکس کالج، الحمدللہ وہاں پہ میں زیر تعلیم ہوں اور 2nd ایئر میں ہوں۔ اللہ نے چاہا بفضل تعالیٰ آسانی کے ساتھ میری تعلیم مکمل ہو جائے گی، دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ ضرور، اللہ تعالیٰ کامیابی